بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد درس قرآن و حدیث کے عنوان سے اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ آپ کو انتظار کرنا پڑا، ہم کچھ رستہ بھول گئے تھے، یوں سمجھ لیں کہ آپ انتظار کرتے رہے اور ہم مجاہدہ کرتے رہے، مجاہدہ کر کے آپ تک پہنچے۔ اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہی وحدت الوجود، وہی واجب الوجود ہے، اسی کا وجود ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک اکبر، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور ایک ہوتا ہے شریک اصغر، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا۔ دونوں ہی بڑے سخت ناپسندیدہ ہیں۔ اگرچہ شرک اصغر معاف کر دیا جائے گا، اس کی اصلاح ممکن ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ امت مسلمہ میں شرک اکبر تو نہیں ہوتا، لیکن شرک اصغر کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ دکھلاوا کرنا، ریاکاری کرنا، تصنع کرنا، بناوٹ کرنا، اپنے اعمال کو پیش کرنا، یہ ایک بڑا خوفناک منظر ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ جس آدمی کے گھر میں 20 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہو، وہ کبھی آ کے نہیں بتاتا کہ گھر میں پیسے پڑے ہوئے، کہ بتاتا ہے؟ اور جس کے گھر میں 10 تولے سونا پڑا ہوا ہو، وہ کبھی آ کے نہیں بتاتا کہ گھر میں پڑا ہے۔ لیکن جو سویرے تہجد کے وقت اٹھ جائے، وہ سارے محلے کو بتاتا ہے کہ میں اٹھ گیا تھا اور میں نے پڑھی ہے۔ 20 لاکھ روپیہ جو کیش گھر میں پڑا ہے وہ نہیں بتایا، لیکن جو 10,000 روپیہ مسجد میں دے دیا وہ سارے علاقے کو بتایا، حالانکہ وہ بڑی قیمتی نیکی تھی، وہ چھپانے والی تھی، لیکن اس کا اظہار کرنا، اس کو بتلانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو حضور کے مزار کے پاس بیٹھ کر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں جن کی وجہ سے میں بڑا پریشان رہتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہیں میں زاد میں نہ آ جاؤں۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ تو فرمانے لگے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل کے رونے کی وجہ محدثین اور شارحین نے یہ بیان کی کہ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ کیا پتہ چلے گا کہ اللہ کے بندوں میں سے ولی کون ہے، تو کہیں بھول کر بھی کسی کی بے ادبی نہ کر بیٹھوں، اس لیے وہ رویا کرتے تھے، ڈرا۔ یہاں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا یہ ولی ہے اللہ کا،
پتہ ہے نا لوگوں کو کہ داتا صاحب اللہ کے ولی ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری اللہ کے، حضرت بایزید بستامی اللہ کے ولی ہیں، حضرت جنید بغدادی اللہ کے، لیکن پھر بھی لوگ بے ادبی کرتے ہیں. پتہ ہے چونکہ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے مجھے پتہ نہیں اس لیے ڈر لگتا ہے. اور دوسرا حضرت معاذ اس مسجد میں اذان ہوگی جی، یہاں اذان ہوتی نہیں، یہ جو ابھی ہونی ہے نا جی ٹھیک. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے. تھوڑی سی، سیاستہ کی روایت درس کر رہا ہوں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ چلیں آپ تھوڑی سی کر لیں اور باقی سارے مخلص ہو جائیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے. تھوڑا سا بھی دکھلاوا نہ کرو، تھوڑا سا، چونکہ ذات الہی کے لیے جو کام کر رہے ہو وہ بندوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ جو کام اللہ کی رضا کے لیے اس میں بندوں کی شراکت کا کیا معنی ہوگا؟